سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو اسکین بھیجا ہے اور اس پر جو کمنٹ کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی دھوکے باز نے، کسی فریبی نے، کسی فراڈی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر بہتان بازی، الزام تراشی سے کام لیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے پاس اصل کتاب موجود ہے، اس سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوری باتیں رکھوں گا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر پوری بات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ نوٹ کر لیں اور اس کو خود جا کر کے پڑھ لیں، سارا مسئلہ خود حل ہو جائے گا۔ ورنہ میری چند باتوں کو آپ سماعت کر لیں، اس سے بھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فتاوی رضویہ مترجم میرے پاس موجود ہے، ترجمہ والی 30 جلدوں والی، جلد نمبر 23 ہے۔ کتاب چھپی ہے مرکز اہل سنت برکات رضا، امام احمد رضا روڈ، پور بندر، گجرات سے۔ صفحہ نمبر 340 ہے اور مسئلہ نمبر 109 ہے۔ یعنی جو اسکین آپ نے پیش کیا ہے وہ پورا اسکین نہیں ہے، بلکہ ایک صفحے کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ ایک پورا مسئلہ ہے، ایک سوال کا پورا ایک جواب ہے۔ پورا جواب پڑھنے کے لیے اصل کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اعلی حضرت سے سوال ہوا، پہلے وہ سوال آپ سماعت کر لیں۔ حمد و صلات کے بعد سائل سوال کرتا ہے، اما بعد، گزارش خاکسار یہ کہ چند مسئلہ کتب فقیہ امام اعظم صاحب علیہ رحمہ، مثلا ہدایہ و شرح وقایا و فتاوی قاضی خاں و در مختار و رد المختار و فتاوی عالمگیری و فتاوی سراجیہ خلاف حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ من جملہ مسائل خلافیہ کے ایک یہ مسئلہ اس میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہ عبارت کتب مذکورہ میں ہے یا اتہام؟ اس کے حق میں کیا حکم ہے، بیان فرما دیں۔ محمد رفیع الدین۔ تو یہ اعلی حضرت سے سوال کیا گیا، یعنی سوال کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ امام اعظم، امام اعظم یعنی حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب میں، اور پھر انہوں نے ان کی کتابوں کا نام گنانا شروع کیا۔ یعنی سائل یہ کہنا چاہتا ہے غالباً کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کی کتب میں، جیسے ہدایہ میں، شرح وقایہ میں، فتاوی قاضی خاں میں، در مختار میں، ورد المختار میں، و فتاوی عالمگیری میں، فتاوی سراجیہ وغیرہ میں بہت سارے مسائل خلاف حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ الزام پہلے تو انہوں نے لگا دیا، اور پھر کہا کہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ان کتابوں میں کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ ایسا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں اور ان کی مسلک اور مذہب کی تائید میں جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ یہ سوال ہوا اعلی حضرت سے، اور کہا گیا کہ میں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں، یہ عبارت ان کتابوں میں موجود بھی ہے۔
یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزام ہے؟ اس بارے میں آپ بتائیے۔ تو اب اعلی حضرت نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ سوال کیا تھا؟ پھر سے سنیے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں یا ان کے مسلک اور مذہب کی تائید میں جو کتابیں ہیں، فقہ حنفی میں جو کتابیں ہیں، مثلا ہدایہ شریف، شرح وقایہ شریف، فتاوی قاضی خان، در مختار، رد المختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی سراجیہ وغیرہ، کیا ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے؟ اس کا اعلی حضرت جواب دے رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، معترض نے اس عبارت میں یعنی سوال کے اندر جو باتیں کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے، ان کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں معترض نے عبارت میں متعدد طور پر دھوکے دینے سے کام لیا ہے۔ یعنی اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کتابوں میں یا امام اعظم کی کتابوں میں یا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک و مذہب کی تائید و توثیق میں یا تشریح میں جو کتابیں لکھی ہے، فقہ حنفی کی کتابیں جو ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں۔ اب پھر کس کس طریقے سے دھوکہ ہے، اعلی حضرت نے ایک ایک کا جو ہے پورا جو ہے پردہ چاک کیا ہے۔ فرماتے اولن، ایہام کیا یعنی الزام لگایا، معترض نے، اعتراض کرنے والے نے الزام لگایا کہ ہدایہ وغیرہ سب کتب مذکورہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ الزام لگایا، حالانکہ نہ ہدایہ میں اس کا پتہ، یعنی اس مسئلے کا ہدایہ میں کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن الزام لگا دیا، نہ شرح وقایہ میں نشان، شرح وقایہ میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ در مختار میں وجود، نہ عالمگیری میں ذکر بول موجود، در مختار میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں، عالمگیری میں پیشاب کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ سب معترض صاحب کی مغالطہ دہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے چلیے، جو آپ نے اسکین پیش کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فتاوی قاضی خان کی عبارت یہ ہے، جس شخص کی نکسیر آئے کہ خون بند نہ ہو، پھر اس نے اپنے خون سے قرآن مجید کا کوئی حصہ اپنی پیشانی پر لکھنے کا ارادہ کیا ہو تو شرعاً کیا حکم ہے؟ ابو بکر اسکاف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا اگر پیشاب سے لکھے تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر اس میں شفا معلوم ہو تو کچھ حرج نہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر مردار کی کھال پر لکھے تو فرمایا اگر اس میں بھی شفا معلوم ہو تو جائز ہے۔ یہ عبارت پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اعلی حضرت کا یہ مسلک ہے، اعلی حضرت اس کا پرچار کر رہے ہیں، پرسار کر رہے ہیں، ہاں اپنی کتابوں میں لکھ کے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی اعلی حضرت تو جواب دے رہے ہیں کہ اس عبارت کو لے کر کچھ لوگ ناسمجھی میں اپنی من گھڑت باتیں مذہب حنفی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اس عبارت کو لکھنے کے بعد مکمل لکھتے ہیں، اس عبارت سے واضح کہ فقیہ ممدوح سے اس حالت کا سوال ہوا تھا کہ کسی کے دماغ سے ناک کی راہ خون جاری ہے اور کسی طرح نہیں تھمتا، اس حالت میں ان کی جان بچانے کو اگر خون یا بول سے لکھے تو اجازت ہے یا نہیں؟ فقیہ موصوف نے فرمایا کہ اگر اس سے شفا ہو جانا معلوم ہو تو مذائقہ نہیں، اور اس کی نظیر یہ بتائی گئی کہ پیاس سے جان جاتی ہو
اور سوا شراب کے کوئی چیز موجود نہیں، یا بھوک سے دم نکلتا ہو اور سوا مردار کے کوئی پاس نہیں، تو اس وقت بمقدار جان بچانے کے شراب و مردار کے استعمال کی شرع مطہر نے رخصت دی ہے۔ تو فقیہ موصوف کا یہ حکم حقیقتاً 3 شرطوں سے مشروط تھا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ جو فتاوی قاضی خان میں ایک عبارت نقل کی ہے، وہ بھی کن کی عبارت ہے اور کن کا یہ کلام ہے؟ ابو بکر اسقاف رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ ایک فقیہ ہے اور انہوں نے بھی جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھائی، ایک آدمی کو شدت کی پیاس لگی ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اب پانی نہیں پیے گا تو وہ مر جائے گا، اور اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے یا گلاس میں شراب رکھا ہوا ہے، تو اب وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے پیاس کی شدت میں اگر شراب کو بمقدار جان بچانے کے پی لے تو کیا کہا جائے گا؟ شریعت نے رخصت دی ہے نا کہ ایسے عالم میں جان بچانا ضروری ہے۔ اگرچہ شراب پینا حرام ہے لیکن جان بچانا ضروری ہے، تو جان بچانے کے لیے شراب کے علاوہ اس حالت میں اس کو اور کوئی پانی نہیں مل رہا ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، شراب ہی مل رہا ہے، تو جان بچانے کے لیے جتنے سے جان بچ جائے اتنا شراب پی لینا چاہیے، جان بچا لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، اور کھانے کو کھانا نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوا مردار کے، مردار کا گوشت ہے، مرے ہوئے جانور کا گوشت پڑا ہوا ہے، تو اب وہ اپنی جان بچانا چاہے اور مردار کے گوشت کو کھا کر کے جان بچا سکتا ہے تو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ بچا لے۔ تو ایسی ہی صورت میں فقیہ ابو بکر اسقاف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کسی کے دماغ سے ناک کے راستے سے خون جاری ہے اور کسی طرح تھمتا نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ ہے اور کوئی صورت اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر خون سے میں قرآن کی آیت اپنی پیشانی پہ لکھوں گا تو جو ہے خون کا آنا بند ہو جائے گا، تو جان بچانے کی صورت کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ اپنے خون سے آیت قرآنی کو اپنی پیشانی پہ لکھ سکتا ہے۔ پھر دوسری صورت انہوں نے یہ بتائی کہ اگر کوئی انسان ہے، اس کے دماغ سے خون جاری ہے ناک کے راستے سے، تھمتا نہیں ہے اور جو ہے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں پیشاب سے آیت قرآنی لکھوں گا تو میری جان بچ جائے گی، خون تھم جائے گا، اس کو یقین ہے، اس کو یہ معلوم ہے، تو اگر یقین کے حد تک اسے معلوم ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ پیشاب سے قرآنی آیت کو لکھ سکتا ہے اپنی پیشانی میں تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تو یہ ایک اضطراری حالت میں جان بچانے کی صورت میں اجازت دی گئی ہے، مگر وہابیوں نے، غیر مقلدوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے قوم کو دھوکہ دیا اور فریب سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ دیکھو اعلی حضرت نے لکھ دیا ہے کہ استغفر اللہ پیشاب سے قرآنی آیت کو پیشانی پہ لکھنا جائز ہے، جبکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جنہوں نے یہ مسئلہ دیا ہے، جس فقیر نے، ان کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی ایک ایسی صورت میں جب جان بچانا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جان بچانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایسی صورت میں اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اور اعلی حضرت تو ماشاءاللہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، نہ کہ وہ
اس مسئلے کو جو ہے عام کر رہے ہیں. نہ اعلی حضرت نے کہیں پہ لکھا ہے کہ پیشاب سے قرآنی آیت لکھنا جائز ہے. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے مکر و فریب سے، غیر مقلدین کے مکر و فریب سے، فقیہ اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حاسدین سے بچائے، اور فقہ حنفی پر بیجا اعتراض کرنے والے غیر مقلدین کے شرارتوں سے ہمارے سنی حنفی مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.